ہم نے اپنے ناظرین کے لیے جنگ عظیم اول کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ تاریخ انسانی کی سب سے ہولناک جنگوں میں سے ایک ہے جو مسلسل 4 سال تک لڑی گئی اور کروڑوں انسانی زندگیوں کے ضیاع کے بعد ختم ہوئی۔ اس سلسلے کی 12ویں قسط ناظرین کے پیش خدمت ہے۔ اب تک کی 11 قسطوں میں ہم نے جنگ عظیم اول کے مغربی محاذ کا ذکر کیا ہے، جہاں فرانس، برطانیہ اور بیلجیم کی اتحادی افواج نے ڈٹ کر جرمنی کی فوجوں کا مقابلہ کیا۔ اب ہم مشرقی محاذ کا ذکر کریں گے جو جرمنی نے روس کے ساتھ کھولا ہوا تھا۔ ناظرین، مشرقی محاذ پر روس اور جرمنی کے درمیان ایک بہت وسیع میدان جنگ تھا، جس کے درمیان پولینڈ کا 230 میل لمبا اور 210 میل چوڑا ابھاروں والا یعنی سطح مرتفع کا علاقہ تھا۔ وارسا کا قلعہ شہر دریائے وسٹولا کے کنارے واقع تھا، جو اس سطح مرتفع کے علاقے سے گزرتا ہے۔ روس کو وارسا کے راستے جرمنی پر حملہ کرنے میں شمال کی جانب مشرقی یوروشیا اور جنوب کی گلیشیا سے خطرہ تھا، اس لیے روسی افواج کے لیے پہلے مشرقی یوروشیا یا گلیشیا پر قبضہ کرنا بہت اہم تھا، کیونکہ شمال سے مشرقی یوروشیا اور جنوب سے آسٹریا ہنگری کی گلیشیا کی جانب سے متواتر حملے روسی افواج کو دریا کی تقسیم کے مطابق 2 حصوں میں تقسیم کر کے فوج کی تباہی کا باعث بن سکتے تھے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے روس نے دونوں طرف مضبوط قلعہ بندیاں کر رکھی تھیں۔ روس نے ان علاقوں میں اپنی افواج کو وارسا کے جنوب میں نہیں رکھا تھا۔ اس علاقے میں نہ ہی ریلوے لائن تھی اور نہ ہی سڑکوں کا کوئی مناسب نظام تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جرمن افواج کے حملے کی صورت میں انہیں نقل و حمل میں دشواری ہو۔ دوسری طرف جرمنی اور آسٹریا ہنگری نے اپنے علاقے بچانے کے لیے قلعہ بندیاں کر رکھی تھی۔ جرمنی نے 17 ریلوے لائنیں بچھا رکھی تھیں، جبکہ آسٹریا ہنگری نے 7 ریلوے لائنیں بچھائی ہوئی تھی۔ اس طرح جرمنی بالخصوص اور آسٹریا ہنگری بالعموم اعلان جنگ کے چند ہی دنوں میں بہت بڑی افواج کو اپنے جملہ ساز و سامان کے ساتھ سرحد پر لا سکتے تھے۔ دوسری طرف روس کے ذرائع نقل و حمل انتہائی پسماندہ اور خستہ حال تھے، جہاں افواج کو کمک اور شبخون مارنے کے لیے نقل مکانی میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ سن 1890 میں جرمنی کے فیلڈ مارشل کاؤنٹ ہیلمٹ وان مولٹیک کے منصوبے کے مطابق جرمنی فرانس پر حملہ کرنے سے پہلے مشرقی محاذ پر روس کو نیست و نابود کرے گا، جبکہ کاؤنٹ الفریڈ وان شیلفن نے اس کے بالکل برعکس پہلے فرانس کے خلاف جنگ میں پوری قوت صرف کرنے اور بعد ازاں روس سے مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے کے مطابق جرمنی کی تمام افواج مغربی محاذ پر 6 ہفتے کے اندر فرانس کو شکست دے کر روس کی طرف متوجہ ہو جائیں گی، اور اس دوران روس اپنی سست نقل و حرکت کے باعث جرمنی پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ روس اور آسٹریا ہنگری جنگ کے 2 منصوبے رکھتے تھے۔ روس کا پہلا منصوبہ اس خیال کے پیش نظر تھا کہ جرمنی پہلے مشرقی محاذ پر روس سے جنگ کرے گا۔ اس منصوبے کے مطابق روس کی افواج کو دفاعی انداز سے لڑتے ہوئے ابتدائی طور پر پسپا ہوتے ہوئے جرمن افواج کو ایک نسبتاً بہتر مقام تک لانا تھا، جہاں سے شدید جوابی حملوں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے شدید نقصان کیا جاتا، جبکہ دوسرا اور اصل منصوبہ اس خیال کے تحت بنایا گیا تھا کہ جرمن افواج فرانس پر حملہ کرنے کے لیے اپنی پوری قوت مغربی محاذ پر صرف کریں گے۔ اس طرح روسی افواج جارحانہ انداز سے حملہ کرتے ہوئے مشرقی یوروشیا کو اپنے قدموں تلے رونتی ہوئی برلن کی طرف بلا روک ٹوک پیش قدمی کریں گی۔ آسٹریا ہنگری کا پہلا منصوبہ روس کے جنگ سے لا تعلق رہنے کے مفروضے کی بنیاد پر تھا۔ اس صورت میں سربیا پر آسٹریا ہنگری کی 3 افواج حملہ کرتی، جبکہ بقیہ 3 افواج روس کی سرحد پر حفاظت کے لیے کھڑی رہتی۔ دوسرا منصوبہ بیک وقت سربیا اور روس سے جنگ کی صورت میں ترتیب دیا گیا تھا، اور یہی منصوبہ زیر عمل بھی لایا گیا۔ اس منصوبے کے تحت 2 افواج سربیا پر حملہ آور ہوتی، جبکہ باقی 4 افواج کو روس کے خلاف جنگ کرنا تھی۔ روس اپنے اتحادی فرانس کی خوشنودی اور دیرینہ دشمن جرمنی سے حساب چکانے کے لیے جنگ عظیم اول کے آغاز سے ہی بے چین تھا۔ جنگ چھڑتے ہی روسی جنرل آف سٹاف کو معلوم ہو گیا تھا کہ جرمنی فرانس پر حملہ کر چکا ہے۔ اس صورتحال میں دوسرا منصوبہ عمل میں لایا گیا، جس کے تحت روس کی 1/3 فوج یعنی 20 لاکھ فوجیوں کو جرمنی کی سرحد پر صف آرا کر دیا گیا۔ مشرقی یوروشیا پر مشرق اور جنوب مشرق سے حملہ کرنے کے لیے روس کی پہلی آرمی جنرل پال رینکیمف اور دوسری آرمی جنرل الیگزینڈر سامسونوو کی قیادت میں روانہ کی گئی۔ ان دونوں آرمیز کی کمان جنرل آیون زیبیلن سکائی کے ذمہ تھی، جو وارسا سے ان کی نگرانی اور کمک و رسد کا انتظام کر رہا تھا۔ جنرل
ज़ेबेलन सेकाई ने अपनी दोनों अफवाज को तेजी के साथ सरहदों की तरफ बढ़कर दुश्मन पर हमला करने की हिदायत की। 17 अगस्त को जनरल रेनन केम्फ की पहली आर्मी ने सरहद पार कर ली। मंसूबे के मुताबिक जनरल सामसोनोवो को 5 दिन बाद सरहद अबूर करना थी। जनरल रेनन केम्फ ने जर्मन अफवाज को शिमाल और मशरिक में मुंतशिर करना था, जबकि जनरल सामसोनोवो ने आगे बढ़कर उनके अकब से हमलावर होकर काटते हुए पहली आर्मी से आ मिलना था।